اچھا جی، بات ایسے ہے کہ ہمارے یہاں نا اس چیز کے متعلق بڑی عجیب و غریب قسم کی سوچ ہے کہ ساری زندگی ماں باپ نے بھی بچپن سے میوزک سنایا ہے، موویز سنائی ہیں، اسٹار پلس کے ڈرامے دکھائے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے مینٹیلٹی یہ بنی ہے کہ بھائی بس اڑتا ہوا کے اندر پیسہ ہو، ٹھیک ہے، اور ہر طرف اسلحہ پڑا ہو، بندوقیں پڑی ہوں، اور اس کے بعد جو ان سے ہے وہ ہر طرف آگے پیچھے بس لڑکیاں گھوم رہی ہوں، بار کے اندر بیٹھے ہوں، نشے پتے کے اندر لگے ہوں. بس یہ سوچ آج کل کے لڑکوں کی نا، اور اس سے اوپر بڑھ کے کچھ سوچتے ہی نہیں ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ بچپن سے گانے سنے ہیں. گانوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قرآن حدیث ہوتا ہے. گانوں کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہیں بھائی. گانوں کے اندر آپ دیکھیں تو ڈرگز ہیں، گانوں کے اندر قتل و غارت ہو رہی ہے، خون پڑا ہے، گانوں کے اندر سیٹنک ریچولز ہو رہے ہیں، گانوں کے اندر جو ہے اڑتا ہوا ہوا کے اندر پیسہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ بالکل ہی جوئے کھیل رہے ہیں. اس طرح کی ساری چیزیں کھیل رہے ہیں. جو چیزیں بچپن سے دیکھی ہیں کرنی تو وہی ہیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی آپ نے سنا خربوزہ ہو تو آپ اینڈ میں تربوز کہہ رہے ہو. ایسے نہیں ہوتا. جو چیز آپ نے بچپن سے سنی ہے وہی آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں اور وہی آپ کریں گے پھر بعد بڑے ہو کبھی. تو یہ سوچ جو سی ہے نا، اس کو ہمیں چینج کرنا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو اچھی چیزیں سکھانی چاہیے، اچھی چیزیں دکھانی چاہیے، اسلامک کنٹینٹ دکھانا چاہیے، اسلامک لیکچر سنوانے چاہیے، تاکہ بچے جو ان سے جب بڑے ہوں تو وہ بھی اسلامک چیزوں کو ہی پروموٹ کریں، وہ ان چیزوں سے مانوس ہو جائیں. میں تو کہتا ہوں ماؤں کو جو پریگننٹ ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ پریگننسی کے اندر ہی قرآن مجید کو سننے کی عادت ڈال دیں، کہ جب وہ ڈیلی بیسس پہ قرآن مجید کو سنیں گی تو ماں کے پیٹ کے اندر موجود بچہ بھی قرآن مجید کو سننے والا ہوگا، جو اس سے مانوس ہو جائے گا نا. پھر اس کے بعد ڈلیوری کے بعد ہی ڈیلی بیسس پہ قرآن مجید سنیں، کم از کم ڈیلی ایک بار لازم سنیں. اس سے ہوگا یہ کہ بچے کے ذہن و گمان کے اندر قرآن مجید بیٹھ جائے گا، قرآن کے الفاظ سے مانوس ہو جائے گا. پھر جب وہ بڑا ہوگا تو آٹومیٹکلی اس کی نیچر سافٹ ہو جائے گی، اور آٹومیٹکلی وہ قرآن سنت سے محبت کرنے والا ہو جائے گا. آٹومیٹکلی وہ اچھی چیزوں کو پروموٹ کرنے والا ہو جائے گا، پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرنے والا ہو جائے گا. تو یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ مجھے تو واللہ یہ افسوس ہوتا ہے یار، کیا بندے ہیں یہ ڈکی ہو گیا اور ساتھ میں رجب بٹ ہو گیا. یہ کیا چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں، کیا سوچ کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہر طرف گندگی، فحاشی، گانے اور اڑتے ہوئے پیسے، یہ چیزیں بس لوگوں کو دکھانی ہے. ان چیزوں کو دکھا کے ہوگا بھی کیا؟ صرف یہ ہوگا کہ لوگوں کے اندر غلط قسم کے ٹرینڈ سیٹ ہو گئے. ہر بندہ اس سوچ کے اندر ہوگا کہ بھی میں نے اب جو ان سے ہے اپنی شادی کے اوپر بھی اسی طریقے سے پیسے لٹانے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو مال کی کوئی قدر و منزلت ہوتی ہے، اس کا کوئی خیال رکھتے ہوتے ہیں. یہ کون سی طریقہ کار ہوتا ہے؟ گندے طریقے وہاں کے اندر پیسے اڑانے ہیں، بس عیاشی کرنی ہے. زندگی عیاشی کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں. زندگی بڑی مختصر ہے. یہ پتہ بھی نہیں لگنا، جھٹکا بھی نہیں لگنا اور موت آ جانی ہے. یہ ادھر آپ بیٹھے اور ادھر اگلے لمحے موت. یہ پکی بات ہے. اسی طرح ہی بڑے لوگ تھے جو کہتے تھے ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ نہیں گئی. تو ہم کوئی ٹکٹ لے کے اترے ہوئے ہیں جو ہم کہ نہیں جی ہمارے ساتھ اس طرح نہیں، سانوں اس طرح نہیں ہونا، باقی سارے میں ہو سکتا ہے. یہ بڑی غلط قسم کی سوچ ہے. ہمیں ان سوچوں کو چینج کرنا چاہیے. یہ لوگ جو آج کل کے انفلوئنسر بیٹھے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسا گندا قسم کا کنٹینٹ ہے ان کا، ایسی کوئی گندی قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں کہ جس کی حد کوئی نہیں. گندے الفاظ اور گندے ایکشنز. بس اپنے ولاگز کے اندر کیا ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، پیسہ اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے، گاڑیاں لے کے پھر رہے ہیں. اور بھائی یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا چیز پروموٹ کیا کرنا چاہ رہے ہو سوسائٹی کے اندر؟ کیا چیز نارملائز کرنا چاہ رہے ہو؟ یہ چیز نارملائز کرنا چاہ رہے ہو کہ جب آپ اپنی بیویوں کو ڈالرز کے اندر جو ان سے ہے وہ ڈالرز کے بنے ہوئے بکے آپ دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو ولاگز کے اندر پروموٹ کریں گے، تو لوگوں کی سوچ یہی تو آپ ڈیولپ کر رہے ہیں نا کہ ہر لڑکی کی خواہش ہوئی کہ میرا جو ان سے ہے وہ ہونے والا ہسبینڈ ہے، یا جو میرا ہسبینڈ ہے وہ مجھے ڈالرز کے بنے ہوئے بکے دے. بھائی یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ آپ لوگوں کے اندر جو ان سے ہے وہ لالچ کو پروموٹ کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس کے بڑے نقصانات ہیں. اچھا کنٹینٹ جو ان سے ہے وہ کریٹ کریں، اچھے کنٹینٹ کریٹر بنے حقیقت میں، جو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں بھی آپ اس کو دیکھ کر، اپنے کنٹینٹ کو دیکھ کر بڑے خوش ہوں. ایسا میں کہتا ہوں یار، ایسا کنٹینٹ کریٹ کرنا چاہیے انسانوں کو کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے پاس حاضر ہونا تو کم از کم یہ ضرور کہہ سکیں یا اللہ یہ کنٹینٹ میرا تھا، یا اللہ یہ میں نے کام کیا ہے. اللہ دیکھ کے خوش ہو جائے اور بندہ بھی اس سے راضی ہو جائے. یہ بس چیز ہونی چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے بس.
میں ادھر ہی بات کو اینڈ کروں گا. بس یہ ایک سوچ جو میں نے دی ہے نا, اس سوچ کو لوگوں تک پہنچائیں, جتنے لوگوں تک ہو سکے ان کنٹینٹ کریٹرز تک پہنچائیں, تاکہ کل قیامت کے دن ہم سب کے لیے یہ کوئی شفاعت کا ذریعہ بن جائے. السلام علیکم.